شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جس گھر میں بھی یہ سورت 10 محرم الحرام کے دن یوم عاشورہ کے دن جس گھر میں یہ سورت صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ بے شک اگر یقین نہیں آتا تو ایک بار آزما کر دیکھ لو۔ محترم ناظرین، آج یوم عاشورہ کا دن ہے۔ آج کا جو دن ہے وہ بہت خاص دن ہے۔ آج کے دن کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بھی کثرت سے ذکر ملتا ہے۔ اللہ والوں، یہ دن اتنا بابرکت ہے کہ دین اسلام سے پہلے بھی اس دن کو فضیلت حاصل ہے۔ جیسے 10 محرم الحرام کو یوم عاشورہ کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی جودی پہاڑ سے ٹکرائی تھی۔ اسی دن فرعونیوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی، اور اس ہی دن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت بھی ہوئی تھی۔ اللہ والوں، جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت واقع ہوئی اس وقت جو آپ علی مقام اس وقت سورت پڑھ رہے تھے، یعنی نیزے کی نوک پر جس سورت کی آپ تلاوت کر رہے تھے، جب آپ کے سر انور کو نیزے کی نوک پر اٹھا کر جو یزیدی تھے وہ دمشق کے بازاروں میں گھما رہے تھے، پھرا رہے تھے، آپ کا تماشا کر رہے تھے، تو جب آپ کے لب مبارک سے جو سورت کے کلمات نکل رہے تھے، آج ان کلمات کا وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والوں، میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے شہادت کے بعد جب آپ کو سر کو اٹھایا اور بازاروں میں پھرایا گیا، اور روایتیں ملتی ہیں 3 دن تک آپ کے سر انور کو نیزے کی نوک پر دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا، اور میرے امام نے جو اس وقت بھی قرآن کی جو تلاوت تھی وہ نہیں چھوڑی، اور ہم لوگ جو ہے وہ قرآن پڑھنے کو تیار نہیں۔ انشاءاللہ آج کے دن ہم لوگ قرآن ضرور پڑھیں گے، اور ان کلمات کو تو بالخصوص پڑھیں گے جو امام حسین نے پڑھے تھے۔ اللہ والوں، وہ سورت کون سی تھی اس بارے میں بھی بتائیں گے، اور یہ وظیفہ آج 10 محرم الحرام کا جس گھر میں بھی پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اس گھر میں پورا سال رزق کی کمی نہیں آتی، کبھی فاقہ نہیں آتا، تمام بیماریوں سے اس گھر سے جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ بڑے قسمت والے ہوتے ہیں جو یہ سورت کو 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کے دن اپنے گھر میں پڑھتے ہیں یا بچوں سے پڑھوا لیتے ہیں۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، بڑا آسان طریقہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ پورا سال ہر غم سے میری حفاظت ہو جائے، ہر پریشانی سے میری حفاظت ہو جائے، ہر دکھ سے میری حفاظت ہو جائے، ہر آنے والی مشکل میرے لیے آسان ہو جائے، میرے گھر سے رزق کا فاقہ، رزق کی تنگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اس شخص کو چاہیے یہ سورت پڑھنے کا اہتمام اپنے گھر میں ضرور کر لے۔ اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو گھر میں یہ سورت پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ کسی اور جگہ پر آپ لوگ موجود ہیں تو تصور اپنے گھر کا کریں گے، اور اس جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ لوگ اس خاص سورت کو بالخصوص پڑھ لیں گے جو سورت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے سر انور جب آپ کا کٹ گیا اس وقت نیزے کی نوک پر جو آپ نے سورت پڑھی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما خود اس سورت کے بارے میں فرماتے ہیں، جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمام فتنوں سے محفوظ فرما لیتا ہے، اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ سورت ایسی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو قرض کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے والے کی ایسی غیبی مدد فرماتا ہے، کیونکہ یہ سورت اس کے پڑھنے والے اور جس نے اپنا کربلا کی سرزمین پر سب کچھ تن من دھن سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تھا، انہوں نے یہ سورت نیزے پر چڑھ کر بھی نہیں چھوڑی،
اس सूरत की तिलावत नेज़े पर भी करी। इसीलिए ये सूरत इतनी प्यारी है कि मुफस्सिरीन और सूफिया फरमाते हैं कि जो बंदा ये सूरत पढ़ता है अल्लाह ताला हमेशा की मोहताजी से उसको महफूज फरमा लेता है। अगर वो मकरूज हो तो कर्ज की अदायगी में आसानी हो जाती है। अगर उसके दुश्मन बहुत ज्यादा हों तो अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। हमेशा इमाम हुसैन की तरह हर मैदान में उस बंदे को फतह नसीब होती है और इसी तरह हमेशा के लिए गुर्बत का खात्मा हो जाता है। जालिम से हमेशा के लिए निजात मिल जाती है। अगर कोई औरत हामला है, हमल के साथ है, उसके पेट में बच्चा है तो इसकी हिफाजत के लिए ये बहुत मौसर सूरत है। और एक बुजुर्ग का कौल तो यहाँ तक है कि अगर कोई बंदा मस्जिद में बैठकर खुलूस नियत के साथ इस सूरत को पढ़े, उसके बाद एक सजदा करे, सजदा रेज होकर अल्लाह के हुजूर अपनी किसी भी हाजत के लिए, खास कर रिस्क के लिए अगर वो दुआ कर दे तो अगले ही दिन उसके जो कर्जे हैं वो माफ हो जाते हैं और करोड़ों का भी उसके ऊपर कर्ज चढ़ावा क्यों ना हो, उसको कर्ज से मुकम्मल खुलासी हो जाएगी। और हर सूरत में एक जो है, आप लोग जुम्मे से दूसरा जुम्मा नहीं गुजरता, एक हफ्ते से दूसरा हफ्ता नहीं गुजरता, एक इतवार से दूसरा इतवार नहीं गुजरता, मतलब 8 दिन नहीं गुजरते, अल्लाह ताला उसकी हर मुश्किल को आसान फरमा देता है। और इसी तरह जो शख्स मुहर्रमुल हराम की 9 और 10 तारीख को पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस बंदे की हर मुश्किल को आसानी फरमा देंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तिलावत किस हाल में उन्होंने ना छोड़ी और रब की बारगाह में सजदा किसी हाल में ना छोड़ा। तो अल्लाह वालों, जान जाती है चली जाए, लेकिन कुर्बानी देकर भी आपने अपने ईमान को ना जाने दिया, कुरान को ना जाने दिया और कुरान के साथ साथ नमाज को भी नहीं जाने दिया। नमाज के साथ सजदों के साथ अपनी जो है पेशानियों को हमेशा तर रखा, कुरान की तिलावत से अपनी जुबान को हमेशा मुअत्तर रखा। दुनिया में भी इज्जत मिलेगी और कल क़यामत के दिन भी इज्जत मिलेगी। इसीलिए नाज़रीन, बड़े अहम दिन हैं, बड़ी सुनहरी घड़ियां हैं। आप भी अपने घरों के अंदर जरूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नियाज का भी एहतमाम करें और साथ ही इस सूरत को पढ़ने का भी जरूर एहतमाम करें। मैं आपको बता दूं, बहुत ही निहायत कीमती अमल है। कीमती क्यों नहीं होगा कि आपको इस बात से अंदाजा नहीं हुआ कि इमाम हुसैन का जो सर मुबारक है वो तन से जुदा हो गया, आपका सर कट गया और वो नेज़े पर बुलंद है, दमिश्क के जामाए जो है बाजारों में फिराया जा रहा है, उस पर भी वो तिलावत कर रहे हैं। वो सूरत कितनी अफजल सूरत होगी कि सर कटने के बाद भी नवासे रसूल उसकी तिलावत नहीं छोड़ रहा, उसी सूरत की तिलावत कर रहा है। ये इस बात की दलील है कि ये सूरत पढ़ने के कितने ज्यादा हमें फायदे मिलेंगे। अल्लाह वालों, कसम खाकर ये बात कहने को तैयार हूं, अगर आप लोग इस सूरत को पढ़ेंगे तो आपको इसके हजारों फायदे अपनी जागती हुई आंखों से देखने को मिलेंगे। और मुहर्रमुल हराम का जो है वो चांद नजर आ गया है, तो आप लोगों ने इस वजीफे को अभी से पढ़ना शुरू कर दें। रोजाना एक बार भी अगर इस सूरत को पढ़ लेते हैं तो आपके घर के बच्चे बच्चे भी अरबपति बन जाएंगे, सबकी किस्मतें संवर जाएंगी। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग कहीं अगर कोई नौकरी करता है तो वहां पर जो सेठ है वो आपसे बहुत बाद में आता है, एसी वाली कार से आएगा, एसी वाले ऑफिस में चला जाएगा, वहां पर भी मोबाइल में लगा रहेगा, लैपटॉप में लगा रहेगा और उसके बाद फिर घर चला जाएगा। आप सुबह से लेकर शाम तक मुशक्कत करते हैं और फिर भी आप उतना नहीं कमाते जितना आपका सेठ कमा रहा है। बात क्या है? मेहनत करो, मेहनत में अजमत जरूर है, लेकिन अल्लाह पाक की मदद क्या होती है वो सेठ से सीखो, या उसने अल्लाह को राजी करा होगा, नहीं तो उसके बाप ने, उसके दादा ने, किसी न किसी ने अल्लाह पाक को राजी करके इन सब की, अपनी आलो औलादों की किस्मतें तब्दील करवा ली। तो आज वही सुनहरा मौका, वही सुनहरे दिन आपको भी मिल रहे हैं। अपनी पूरी नस्लों को आबाद करवा लें, अपने घर के बच्चों को अमीर करवा लें, सबकी नसीबों में, सबकी किस्मतों में पैसा खूब लिख लें। इंशाअल्लाह पैसा ही वो चीज है
جو یقین کرے آدھے سے زیادہ مسئلوں کا حل ہے۔ اللہ پاک اس وظیفے کو کرنے کی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور خدا کی قسم یہ وظیفہ میں نے پچھلے سال بھی پڑھا تھا، اس سے بڑھ کے اور میں کیا آپ کو بات کہوں کہ یہ وظیفہ میں نے بھی پچھلے سال پڑھا تھا۔ یہ اتنا قیمتی عمل ہے، اتنی قیمتی باتیں آپ کو میں بتا رہا ہوں، اور ان باتوں کو اور اس عمل کو ضرور مکمل سن کر سمجھ کر کیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی زندگی جو ہے وہ سنور جائے گی، آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ یہ دن اہم دن ہوتے ہیں۔ اس میں یوم عاشورہ کا دن بھی آتا ہے، اور ویسے بھی یہ محرم الحرام جو ہے بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ ہر سال اس مہینے کو، اس عمل کو کسی چیز پر لکھ کے محفوظ کر لیں اور آگے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور پہنچائیں جو اس وقت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، ان تک بھی یہ پیغام اور یہ سورت ضرور پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اس سورت کو پڑھ کر اپنے مقدر کو سنوار سکیں، اپنی مشکلات کو آسان کر سکیں، اپنی حاجات کو اللہ کی بارگاہ سے پوری کروا سکیں، کیونکہ امام علی مقام کی شہادت تاریخ کے اندر ایسی شہادت ہے کہ اس جیسی شہادت نہ اس سے پہلے ہوئی، نہ قیامت تک کوئی اور شہادت ہو سکتی ہے، کیونکہ امام علی مقام کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، تو ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شہادت کے بارے میں آگاہ فرما دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے ابھی اطلاع دی ہے کہ میرا فرزند سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبریل سے کہا کس کے؟ مقتول کی مٹی لاد کھاؤ۔ بس وہ مٹی لائے، پھر وہ مٹی حضور علیہ السلام نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دی اور فرمایا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتی ہیں کہ اس مٹی کو شیشی میں ڈال لیا۔ جب امام علی مقام ارض کربلا میں شہید ہوئے تو وہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی تھی، اور جب میں نے وہ مٹی دیکھی تو مجھے پتہ چل گیا کہ آج امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے وہ فرماتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک گرد آلود تھا۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں کیسے آنا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانے لگے کہ میرے بیٹے امام حسین کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا ہے۔ بڑی دردناک یہ شہادت ہوئی، اور امام علی مقام نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، اور امام علی مقام کے سر مبارک کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا، اور یہاں تک کہ آپ کے سر مبارک کی شان یہ تھی، خدا کی قسم جب آپ کے سر مبارک کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا تو اس وقت آپ کے بارے میں ایک راوی کہتے ہیں کہ میں نے حسین علیہ السلام کے سر انور کو جب نیزے کی نوک پر چڑھا ہوا دیکھا، اس وقت دمشق میں تھا، سر بازار میں سامنے تھا، ایک آدمی یہ سورت پڑھ رہا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد آیا کیا تو نے نہ جانا کہ بے شک اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانی میں سے ایک مجموعہ تھے، اس آیت پر وہ پہنچتا ہے تو بلا شبہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے آواز آتی ہے اور قرآن کی آواز آتی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اصحاب کہف کے بارے میں کہنے والوں میرا قتل کیا جانا اور میرے سر کا نیزے پر اٹھایا جانا یہ اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے، اور امام حسین کا قتل کیا جانا آپ کے سر انور کو تن سے جدا کر کے نیزے پر چڑھا کر دمشق کے بازاروں میں پھرایا جانا یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی کئی عجیب تر ہے۔ اس لیے ناظرین جو لوگ بھی یہ سورت اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام کریں گے، جو طریقہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں،
اس طریقے کے مطابق انشاءاللہ تعالی جو کچھ بتایا ہے پیچھے میں نے انشاءاللہ رب کائنات ضرور صدقہ امام حسین کا، صدقہ شہدائے کربلا کا، ان کو خالی دامن انشاءاللہ نہیں بھیجے گا، ان کی جھولیاں آج بھر دے گا۔ اس لیے ناظرین کئی عرصہ گزر گیا، آج بھی میرے امام حسین کا نام زندہ ہے، تا قیامت زندہ رہے گا۔ سب دوست احباب ایک بار کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور لکھیے گا، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، اور یزید مرد آباد ہے۔ جو امام علی مقام سے محبت کرنے والے ہیں وہ ضرور یہ الفاظ لکھیں گے اور اپنی محبت کا ثبوت دیں گے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی محرم الحرام سے ہجری سال کا آغاز اور ذی الحجہ پر ہجری سال کا اختتام ہوتا ہے۔ اس ماہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یوں تو سارے ہی دن اور مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ کی طرف نسبت کرنے اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ ماہ محرم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کا روزہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، ایک صحابی نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے مہینے کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر رمضان کے مہینے کے بعد تمہیں روزہ رکھنا ہو تو محرم الحرام کا روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ایک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور دوسرے لوگوں کی توبہ بھی قبول فرمائی۔ ترمذی، جس قوم کی توبہ قبول ہوئی وہ قوم بنی اسرائیل ہے، جیسا کہ اس کی وضاحت حدیث میں ہے کہ عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انسانی تاریخ کے آغاز اور خود آسمان و زمین کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ کے جو طے کردہ نظام کے مطابق ایک سال میں 12 مہینے ہیں، اور ان کا جو 12واں مہینہ ہے، 4 مہینے ایسے ہیں کہ اسلام کی آمد سے قبل عہد جاہلیت کے عرب کفار مکہ بھی ان کی حرمت اور احترام کے قائل تھے، چنانچہ وہ اپنی جاری جنگوں کو بھی ان مہینوں میں موقف کر دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے اس کی طرف منحرجہ رحمت کے لفظ سے اشارہ فرمایا ہے۔ ان 4 مقدس مہینوں کے اندر محرم الحرام کا مہینہ بھی شامل ہے، اور حسین اتفاق سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی محرم الحرام کہلاتا ہے۔ تاریخی انسانی کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات بھی ابھر کر سامنے آئی ہے کہ اسلام سے قبل اس مہینے کے اندر بہت سارے اہم واقعات پیش کرتے رہے تھے۔ تاریخ کی کتابوں نے اس مہینے میں پائے جانے والے جن واقعات کو محفوظ کیا ہے ان میں سے چند درجہ ذیل ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے بعد جودی نامی پہاڑ کے قریب آ کر ٹھہری، حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مہینے میں کیس سے نجات حاصل ہوئی، حضرت ایوب علیہ السلام کو طویل بیماری کے بعد شفا نصیب ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے اس طرح نجات ملی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سمیت اس کی فوج کو بحیرہ کلزم میں غرق کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ مندرجہ ذیل بلا تمام واقعات کا تعلق دین اسلام کی آمد سے قبل سے ہے، اور تاریخی کتابوں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تمام واقعات محرم الحرام کی 10ویں تاریخ جیسے یوم عاشورہ محرم الحرام کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اسلام کی آمد کے بعد بھی بعض اہم واقعات محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو پیش آئے، جن میں سے بعض مندرجہ ذیل ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اسی روز یعنی 10 محرم الحرام کو اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جبکہ اس مہینے کے آغاز میں خلیفہ دوم مراد رسول سیدنا عمر فاروق پر قاتلانہ حملہ تو 28 ذی الحج کو ہوا، لیکن شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ 10 محرم الحرام کی تاریخ وہ ہے جس میں نواسہ رسول، جگر گوشہ مطول،
सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की शहादत के मर्तबे पर और वो फाइज हुए। क़यामत का वाक़या भी 10 मुहर्रमुल हराम और जुम्मे के दिन होगा। आशूरा मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख का नाम है और मुहर्रमुल हराम के पूरे महीने में जो तक़द्दुस आई है वो इस तारीख और दिन की वजह से है और इसी मुक़द्दस जानते हुए गुज़िश्ता आसमानी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली जो कौमें बतौर शुक्राना इसका रोज़ा रखती रही हैं। रमज़ान मुबारक के रोज़ों की फ़र्जियत से पहले शरीयत इस्लामी में भी बतौर फ़र्ज आशूरा का रोज़ा रखा जाता रहा है। रमज़ान मुबारक के रोज़े की फ़र्जियत के बाद आशूरा के रोज़े की फ़र्जियत को मनसूख हो गई, लेकिन आशूरा के दिन की तक़द्दुस बरकरार रहा। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम 2 रोज़े रखेंगे, क्योंकि बनी इसराइल जो थे वो 10वें तारीख का रोज़ा रखा करते थे। तो नबी पाक ने इरशाद फरमाया हम 9 और 10 का हम रोज़ा हम 2 रखेंगे, 9-10 का रखेंगे वरना 10-11 का रखेंगे। बज़ाहिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन को ज़्यादा रोज़ा रखने को हमें फोकस करा कि आप लोग इस दिन पर तवज्जो दिलाए कि रोज़ा आप लोग ज़रूर रखें। तो इंशाअल्लाह हम 9-10 का रोज़ा रखेंगे, इंशाअल्लाह हम लोग 9-10 का रोज़ा ज़रूर रखेंगे। जिसका दिल चाहे उस दिन का रोज़ा रखे और जिसका दिल चाहे इसे तर्क कर दे। लेकिन मदीना मुनव्वरा में हजर अस्वद के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात लाई गई कि मदीना मुनव्वरा के यहूदी आशूरा मुहर्रम का रोज़ा रखा करते थे। जब इन यहूदियों से इस रोज़े के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये बात बताई कि हमें फ़िरौन से निजात इसी दिन हासिल हुई थी। अल्लाह ताला की दी हुई इस नेमत के शुक्राने के तौर पर हम इस दिन का रोज़ा रखते हैं। दीन इस्लाम चूँकि एक मुस्तकिल मज़हब है और इस दीन ने अपने से पहले के इल्हामी मज़ाहिब की चंद बातों को भी अपने अंदर समेटे हुए है, इन मज़ाहिब को मनसूख कर दिया है, इनके मानने वालों की मुखालफत का हुक्म दिया है ताकि उन मज़ाहिब से ये मज़हब मुमताज़ हो जाए। लिहाजा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि आइंदा साल 10 मुहर्रम के रोज़े के साथ हम 9 मुहर्रम का रोज़ा भी रखा करेंगे। उस दुनिया में रहे तो ज़रूर रखूँगा। सही अल मुस्लिम जल्द अव्वल सफ़ा नंबर 359। चुनाचा इस इरशाद बारिक की रोशनी में आपको फ़िकाए कराम ये मसला बताते हैं कि सिर्फ 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा ना रखा जाए बल्कि इसके साथ एक और रोज़ा भी मिलाया जाए, यानी मुहर्रमुल हराम की 9 और 10 तारीख का रोज़ा रखा जाए या फिर 10 और 11 तारीख का रोज़ा रखा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोज़े के हवाले से इरशाद फरमाया, जो शख्स आशूरा का रोज़ा रखता है मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि इसके पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ये सही मुस्लिम की हदीस है। फ़िकाए किराम ने गुनाहों की माफ़ी के हवाले से ये वजाहत फरमाई है कि इनसे मुराद अल्लाह ताला की छोटी छोटी नाफरमानियाँ हैं। बड़े बड़े गुनाह तो खुद कुरान और हदीस की तसरीह के मुताबिक बगैर तौबा के माफ़ नहीं होते। जहाँ तक अल्लाह के बंदों के हुकूक गज़ब करने का मुताल्लुक है वो साहिब हक के माफ़ किए बगैर माफ़ नहीं होते। बाज़ रिवायत में इस दिन के हवाले से ये बात मिलती है कि अगर कोई शख्स अपने अहले खाना पर आम दिनों के मुकाबले में बेहतर खाने यानी कि अच्छे खाने का इंतज़ाम करे तो अल्लाह ताला पूरा 1 साल उसके रिस्क में बरकत अता फरमाएगा। ये मिशकात मसावी की हदीस है। मुंदरजा झेल बिला 2 बातें इस एतबार से अहमियत की हामिल हैं कि इनका जिक्र और अमल कुरून आला में भी साबित है। इस महीने के हवाले से तारीख़ इस्लाम के 2 अहम तरीन वाक़ियात ये हैं कि यकम मुहर्रमुल हराम को अमीरुल मोमिनीन खलीफा दोम रशीद सैयदना हज़रत उमर बिन खत्ताब की शहादत का वाक़या पेश आया। सैयदना उमर बिन खत्ताब तारीख़ इस्लाम की वो मायानास शख्सियत है कि जिनके इस्लाम कबूल करने के लिए और इस्लाम को तक़वियत पहुँचाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर ख़ास अल्लाह ताला से दुआ फरमाई थी। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। वजीफे को आप लोग समात कर लें। अव्वल आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद इब्राहिमी ही को पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी के अलावा इस वजीफे के लिए कोई और दुरूद नहीं पढ़ा जा सकता। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, हुजूर की आल का जिक्र है, हुजूर की औलाद का भी जिक्र है। इस बार सवाब के तौर पर मेरे साथ भी एक बार पढ़ लीजिएगा।
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. آپ نے یہ درود پاک اول آخر 9 بار پڑھ کر، اور جب آپ لوگ 10 محرم کو پڑھیں تو 10 مرتبہ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. جب 9 محرم کو پڑھیں تو پھر آپ نے یہ سورت 9 بار پڑھنی ہے، اور اول آخر آپ نے 9 بار درود پاک پڑھنا ہے. سب مل کر بھی ایک ہی دفعہ پڑھ سکتے ہیں، اور ایک بندہ اکیلے بھی پڑھ سکتا ہے. یہ سورت الکہف ہے. اس کی آیتوں کی تعداد 110 ہے. پارہ نمبر 15 اور 16 ہے. اول آخر 9 بار درود پاک اور 9 بار سورت الکہف. 10 محرم کو اول آخر 10 بار درود پاک اور 10 مرتبہ ہی سورت الکہف پڑھنی ہے. پہلی تاریخ کو اول آخر آپ لوگوں نے 9 بار ہی درود پاک پڑھنا ہے اگر آپ پہلی تاریخ کو پڑھ رہے ہوں، اور ایک بار سورت الکہف. اس طریقے سے تاریخ بڑھتی رہیں گی، سورت الکہف بھی بڑھتی رہے گی. اول آخر درود پاک 9 بار ہی پڑھنا ہے. اللہ والوں، ایک بار محنت کر لو، پورے سال بیٹھ کر کھاؤ. یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے. اور جتنی روایتیں میں نے آپ کے آگے پیش کری، جتنی حدیثوں کے میں نے آپ کو حوالے دیے، اس بات سے آپ کا ایمان پختہ ہوگا. جو ویڈیو لمبی ہوئی، وجہ صرف یہ تھی کہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے یہ کتنا مستند عمل ہے. اور یہ جدی پشتی عمل ہے، بہت پہلے سے کرا آ رہا ہے، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ مبارک سے ان الفاظ کی تلاوت کری جو سورۃ الکہف کی تھی. تو اللہ والوں، بالخصوص خود بھی عمل کریں، اپنے دوست احباب کو بھی ضرور عمل کی جو ہے وہ ترغیب دلائیں، اور اس کے فیوز اور برکات کے بارے میں بتائیں. انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہوگا. دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. انشاءاللہ میرے لیے بھی آپ لوگ ہمیشہ دعاؤں میں یاد رہتے ہیں. اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت کے صدقے ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے معاملات میں آسانی فرمائے. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان کو اپنا ذاتی مکان عطا فرمائے. جن میری بہن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اللہ پاک بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.